والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو بندہ معمولات بنائے اور مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، 100 مرتبہ کے معمولات بنائے، 100 مرتبہ جو درود شریف پڑھتا ہے، میں محمد اس شخص کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میدان محشر میں میں ان کے ساتھ مصافحہ کروں گا، مصافحہ کروں گا۔ 100 مرتبہ پڑھنے کی اتنی برکتیں ہیں، اور اگر کثرت کے ساتھ درود پاک کا ورد کیا جائے تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ ایک اور حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں اپنے منزل کی طرف سفر شروع کرنا چاہوں گا۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ منافق بھی نہیں ہے اور دوزخی بھی نہیں ہے۔ اور اگر ایک اور حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا چونکہ مٹھاس اتنی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 1000 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، مرے گا نہیں اس وقت تک جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھے۔ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ حضرات ذی وقار، فتنوں کا دور ہے، اور اس فتنوں کے دور میں ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے اس وقت میں اور آپ وطن عزیز کے عظیم مذہبی سکولر شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی قاری خلیل الرحمن چشتی صاحب دامت برکاتکم کی خوبصورت سرپرستی میں اس وقت مرکز اہل سنت میں محترم و مکرم جناب عزیزم قاری شاہد قریشی صاحب کی نگرانی میں اس وقت میں اور آپ اس خوبصورت منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ رب ذوالجلال قبلہ شیخ الحدیث صاحب کی سرپرستی قبول فرمائے، اور جمیع حضرات علماء کرام جلوگر ہیں، محترم علامہ عاقب صاحب اور جتنے بھی علماء کرام تشریف فرما ہیں، علامہ قاری شبیر احمد ترابی صاحب علیل ہیں، ان کی صحتیابی کے لیے انشاءاللہ آخر پہ دعا بھی ہوگی۔ اللہ کریم جس کو عزت دینا چاہتا ہے اسے رسول اللہ کی محفل میں بلا لیتا ہے۔ آپ ہر ایک قابل قدر ہے، میں کسی کا نام لوں یا نہ لوں، محفل بعد میں سجتی ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں نام پہلے چلے جاتے ہیں۔
محفلیں تو بعد میں سجتی ہے، نام رسول اللہ کی بارگاہ میں پہلے چلے جاتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، میں اپنی گفتگو کا آغاز اعلیٰ حضرت کے جملے سے کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عشق و محبت، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے، تو کچھ سنگی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ کہنے لگے حضرت جی ہم یہ ہمارے کچھ حضرات ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، آپ سے کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے پھر ضرور فرمائیے۔ تو یہ عربی بھی جانتے ہیں، فارسی بھی جانتے ہیں اور ماشاءاللہ انگلش بھی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا آپ کے معیار بڑے عالم ہونے کا معیار کیا ہے؟ معیار کیا ہے؟ جو زیادہ فرفر عربی بولتا ہو وہ بڑا عالم ہوتا ہے، جو فرفر فارسی بولتا ہو وہ عالم ہوتا ہے، جو انگریزی بولتا ہو بڑے سٹائل کے ساتھ وہ بڑا عالم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا چلیے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، بڑا عالم کسی جبے کا نام نہیں ہوتا، بڑا عالم کسی بڑے پٹکے کا نام نہیں ہوتا، بڑا عالم کسی لمبی قمیص کا نام نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں سب سے بڑا عالم کون ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جس کی فکر مصطفیٰ کے حسن کا طواف کرے۔ جس کی فکر مصطفیٰ کے حسن کا طواف کرے۔ انہوں نے کہا چلو یہ تو مان لیا ہے مگر چلو ہم ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کرو۔ ہم نے معیار بتا دیا، بڑے عالم ہونے کا معیار ہم نے تمہیں بتا دیا ہے، اب تم سوال کر سکتے ہو۔ وہ سوال کرنے والے علماء کہنے لگے حضرت جی یہاں بھی بدعت؟ آپ نے فرمایا کون سے بدعت؟ انہوں نے کہا یہاں مدینہ طیبہ کے یہاں مٹی کو بھی لے جاتے ہیں سنی، مٹی تو مٹی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کم بخت مٹی نہ کہو، خاک شفا کہو۔ وہ کہنے لگا مٹی تو مٹی ہی ہوتی ہے، مٹی میں کیا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مٹی نے تو کچھ بھی نہیں رکھا، نسبت نے بہت کچھ رکھا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے جب ان کے علمی قد و قامت کو دیکھا نا تو پھر جیسے منہ ویسے چپیڑی ہوتا ہے جی۔ اب کوئی عالم ہو تو بندہ وہاں عالم وہی باتیں کرے، اور وہاں اگر کوئی بادشاہ سلامت ہو تو بادشاہ سلامت کے ساتھ تو علمی بحث چڑھتی بھی نہیں، پھبتی بھی نہیں۔ آپ نے ان کو دیکھ لیا کہ ان کا علمی مقام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو ذرا میں آسان کر دیتا ہوں، یہ بتاؤ تم کہتے ہو مٹی میں کیا رکھا ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں آب زمزم میں کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اچھی بات کر لی، آب زمزم میں کیا رکھا ہے؟ ہاں ہم بتانا چاہتے ہیں آب زمزم میں غذا بھی ہیں شفا بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا چکر نہ دو، یہ بتا یہ شفا اور غذا آئی کہاں سے ہے؟ اب تھوڑا سا ذرا مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کرنے کا۔ اس سنگی، وہ جو سنگی ہوتے ہیں نا، ہاں سنگیوں نے کہا آب زمزم تو آب زمزم ہی ہے، مگر یاد رکھنا انہوں نے اعلیٰ حضرت سے فرمایا کہ زمزم تو بڑا قابل قدر ہے، زمزم میں شفا بھی ہے غذا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ٹھیک ہے میں بھی مانتا ہوں غذا بھی ہے شفا بھی ہے، مگر یہ بتا یہ غذا اور شفا آئی کہاں سے؟ ہمیں سنو، آب زمزم کو زمزم اس لیے کہتے ہیں کہ اس پانی نے جناب حضرت اسماعیل علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایڑیوں کا بوسہ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا مسئلہ تو آپ نے خود حل کر دیا، جو پانی جو نیلا پانی ہو اور پانی ہی ہو
مگر وہ پانی حضرت اسماعیل علیہ نبی چلا علیہ السلام کے ایڑیوں کا بوسہ لے، اسے آب زمزم کہتے ہیں، اور جو مچھلی مصطفیٰ کے تلووں کا بوسہ لے اسے بھی خاک شفا کہتے ہیں۔ میں نے پہلی گزارش کی ہے، فتنوں کا دور ہے، اور اس فتنوں کے دور میں ایمان بچانا، یہاں بڑے بڑے جس طرح موسمی ڈڈو نہیں کرتے اس موسم میں، وہ کہتے ہیں ہم زیادہ دین کو سمجھے ہیں۔ 1450 سال پہلے، 1500 سال پہلے جو دین ہم تک پہنچا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم زیادہ سمجھے ہوئے ہیں۔ آج کل والے کہہ رہے ہیں ہم زیادہ سمجھے ہوئے ہیں، ہمیں تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ فرمان کچھ کہنے نہیں دیتا۔ جب حضور نے فرمایا کہ کسی کے جبے کو اور کبے کو نہ دیکھو، بلکہ نبی پاک نے فرمایا کہ دین کیا ہے، کسی کی لمبی نمازیں نہ دیکھو، کسی کے روزے نہ دیکھو، کسی کے تبلیغ نہ دیکھو، کسی کی تلاوت نہ دیکھو، کسی کا ذکر و فکر نہ دیکھو، بلکہ فرمایا الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ دین تو سارا ادب ہے، الدین کلہ ادب، جہاں ادب نہیں نمازیں بھی ہے، نمازیں بھی منہ پہ مار دی جاتی ہے، روزے بھی منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے پاس تھا کیا سوائے ادب کے؟ کون تھے وہ؟ فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی رسول فرماتے ہیں، ایک صحرا میں چلتے ہوئے آپ رونا شروع کر دیتے ہیں اور گنبد خضرا کی طرف ہاتھ بلند کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں بھی تو وہ تھا کہ اونٹ چلایا کرتا تھا اور اونٹ کو بھی چلایا کرتا تھا، مگر یا رسول اللہ رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے آپ کی خدمت میں عرض کیا حضور رونے کا سبب کیا ہے؟ نہ تو تلاوت کر رہے ہیں آپ، نہ کوئی آخرت کی بات ہے، نہ کوئی قبر کی بات ہے، یہاں اس صحرا میں رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ صحرا ہے جہاں میں اونٹ چلایا کرتا تھا، مگر آپ نے ایک چیخ لگائی اور فرمایا قربان جاؤں یا رسول اللہ، تیری عظمت کو سلام، تیرے شان کو سلام، تیرے مکان کو سلام، کہ کل تو اونٹ چلاتا تھا اور جب سے تیرے دامن سے وابستہ ہوا آج زمانہ ہمیں سلام کرتا ہے۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، برکتیں عطا کرنے والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کل جہان کی بادشاہی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں عطا کرنے والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کل جہان کی بادشاہی ہے۔ جسم کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، بولیے جسم کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، روح کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، جمادات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ اگر ساتھ ساتھ بولتے جائیں گے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جمادات کا نظام، نباتات کا نظام، بلکہ دریاؤں کا نظام، صحراؤں کا نظام، عالم بشریت کا نظام، عالم ملکوت کا نظام، عالم سماوات کا نظام، بلکہ مجھے کہنے دو تحت الثری کے سے لے کر اعلی علیین تک 18,000 جہانوں کا مالک کون؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ ساری جہان کی بادشاہی تیرے ہاتھ میں ہے۔ مخلوق عرض کرتی ہے اللہ جب سارا کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، مخلوق کہتی ہے اللہ ہم تیرا یہ ہاتھ دیکھنا چاہتے ہیں، تیرا یہ ہاتھ دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ تیرے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔
تیرے ہاتھ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. آواز آئی اے میرے محبوب بندو مجھے تو نہ دیکھا جا سکتا ہے, مجھے نہ دیکھا جا سکتا ہے, نہ مجھے چھوا جا سکتا ہے. اور یاد رکھنا, توجہ کرو حضرات, میں اللہ فرماتا ہے مجھے دیکھا بھی نہیں جا سکتا, چھوا بھی نہیں جا سکتا, میں ہر کسماکت سے کلام بھی نہیں کرتا, بلکہ میں جسم سے پاک, روح سے پاک, بدن سے پاک. مگر اللہ, یہ بندے پھر بھی کہتے ہیں اللہ سارا کچھ ٹھیک ہے مگر پھر بھی ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. آواز قدرت آئی, ٹھیک ہے اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو مقام حدیبیہ پہ جانا پڑے گا, مقام حدیبیہ پہ جانا پڑے گا. جس صحابہ کرام کے ہاتھ ہیں اوپر ہاتھ مصطفیٰ کا ہے. اللہ نے فرمایا جس نے دیکھنا ہے خدا کا ہاتھ وہ دیکھ لے مصطفیٰ کا ہاتھ. دیکھ لے مصطفیٰ کا ہاتھ. ید اللہ فوق ایدیہم, نیچے صحابہ کے ہاتھ, اوپر ہاتھ مصطفیٰ کا. علماء سے معذرت کے ساتھ میں واعظانہ خطاب کر رہا ہوں, ہاں مجھے میری کوئی گرفت نہ کر لے, میں واعظانہ خطاب کر رہا ہوں, میں درس نظام میں نہیں پڑھا رہا, واعظانہ بات ہے. علماء سے معذرت کے ساتھ اپنے جملوں میں کہہ دوں, اپنے جملوں میں عرض کر دوں. یاد رکھنا حضرات, توجہ فرمائیے. صحابہ کرام کے ہاتھ پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. اللہ نے فرمایا اے محبوب یہ اوپر والا ہاتھ کس کا ہے؟ محبوب نے فرمایا اللہ یہ تو میرا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں, ید اللہ, اللہ کا ہاتھ ہے. قرآن کی تفسیر قرآن سے, مفسر بھی توجہ, نیچے ہاتھ صحابہ کا, اوپر ہاتھ مصطفیٰ کا. اللہ نے فرمایا کس کا ہاتھ ہے؟ اے اللہ میرا ہاتھ ہے. فرمایا نہیں ید اللہ یہ میرا ہاتھ ہے. اللہ یہ تو رکھا تو میں نے تھا, اللہ یہ رکھا تو میں نے تھا. اللہ نے فرمایا نہیں, بے شک رکھا تو نے تھا مگر ید اللہ یہ تیرا نہیں ہے, میرا ہاتھ ہے. اللہ اچھا پھر چلو ایک عرض ہے, اللہ اگر یہ تیرا ہاتھ ہے تو پھر میرا ہاتھ کدھر گیا؟ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ اگر یہ تیرا ہاتھ ہے تو پھر میرا ہاتھ کدھر ہے؟ فرمایا محبوب پریشان نہ ہو, ہاتھ ایک ہے, یہی تیرا ہے, یہی میرا ہے. یہی ہاتھ تیرا, یہی ہاتھ مولانا. اللہ نے نبی مکرم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دیا, یہ کہیں شرک تو نہ ہوا؟ ہاں جی یہ تو حضرت یہاں تو تم کہتے ہو تھوڑا سا درود بڑھا دیا, اذان کی آگے پیچھے پڑھ لیا, شرک کر دیا. نماز کے بعد کچھ لوگ سے کلمہ پڑھتے ہو, شرک کر دیا. جنازے کے بعد دعا کرتے ہو, شرک کر لیا. توجہ کرو ذرا. اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ادب والے علماء کو سنا کرو. یہ جو فتووں کی مشینیں لے کر آتے ہیں نا, یہ دین کی خدمت نہیں کرے, یہ اپنے انا کے لیے لگے. دین تو ادب لگا ہے.
میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ گرد سے بچا کرو، گرد میں بیماری ہے. اب میڈیکل سائنس کی مانو یا رسول اللہ کی مانو؟ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جہاں جہاں گرد ملے گرد سے بچا کرو، اس لیے کہ گرد میں بیماری ہے. مگر یاد رکھنا جب تم میرے شہر میں آؤ، اے ایمان والو، اگر ایمان بچانا ہے تو پھر باقی پورے عرضی کے ہر خطے کے گرد سے بچا کرو. مگر جب میرے شہر میں آتے ہو نا تو میرے شہر کے گرد سے بچا نہ کرو، بلکہ میرے شہر کے گرد کو سونگا کرو، اس لیے کہ اللہ نے میرے شہر کے گرد میں شفا رکھی ہے. توجہ فرماؤ ذرا. محبوب ہاتھ ایک ہے. مولانا آپ سے سوال ہے، کسی اور کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا. یہ شرک تو نہ ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے، میں کسی پہ اٹیک نہیں کر رہا، میں اپنا سچا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. اور اگر کوئی اس کو مسئلہ کی انتشار سمجھتا ہے تو یہ جذبات اس کو مبارک ہو. میں اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، اپنا مسلک چھوڑتا نہیں یا دوسرے کو چھیڑتا نہیں، اپنی بات کر رہا ہوں. میں نے کسی کا نام لیا ہے؟ بولو، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. تو پھر تکلیف کیوں کسی کو ہو؟ اگر کسی کو ویسے تکلیف ہے، وہ ہمارے محلے میں قریش صاحب ایک بندہ ہے، وہ مسجد کے باہر پہلے وہ جنگلیاں بیچتا تھا، اب راجہ بازار میں ہوتا ہے، وہ یہ لیٹھی بیچتا ہے. لیٹھی نہیں ہوتی ہے. کل مجھے انہوں نے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا یار حضرت جی ایک بات کروں سے، ہمارے محلے کا ایک آدمی تھا جو میلاد پاک کو نہیں مانتا اور جنیاں بھی نہیں لگاتا اور جنیاں بھی نہیں مانتا. وہ کل میرے پاس آیا، اس نے کہا 2-4 لے کے مجھے بھی دیکھو. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ تو مانتے نہیں ہے جنیاں، یہ لیٹے تو آپ کیوں لے کر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یار مانتا ابھی بھی نہیں ہوں. مانتا ابھی بھی نہیں. دراصل میں کل بچے نے مجھے لاجواب کر دیا، چھوٹا میرا بچہ ہے، اس نے مجھے کہا بابا گلی کے سارے لوگوں نے لیٹیں بھی لگائی اور جھنڈیاں بھی لگائی کہ ان کا نبی آیا، ہمارا نبی نہیں آیا. ان کا نبی آیا ہے، ہمارا نہیں آیا. میں اس شان کی وجہ سے لے کے جا رہا ہوں. کاش اگر وہ جھنڈا مصطفیٰ کی محبت میں لگا لیتا. توجہ حضرات، میں گزارش کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، کیونکہ میں نے آگے پڑھنا ہے، آگے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے خطاب کتنا کرنا ہے. تو پھر میں خطاب شروع کروں؟ ابھی تو میں تمہید کے مراحل میں ہوں. جی اجازت ہے آپ کی؟ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ بور کیوں ہوں گے آپ؟ آشن کا بھی بور ہوگا نہیں. رسول اللہ کے تذکرے تو بیٹری کو فل کر دیتے ہیں. رسول اللہ کے تذکرے سن کے جاؤ اور اپنا ایمان مستی میں ہوتا ہے. توجہ کرو نا ذرا، ان سے پوچھیے نا ذرا. ہاں توجہ. پھول دور سے دیکھو کلر نظر آتا ہے، رنگ. دور سے دیکھو پھول کا کلر نظر آتا ہے، قریب سے دیکھو لطافت نظر آتی ہے. ذرا اس سے بھی قریب دیکھو تو بھیڑی بھیڑی خوشبو نظر آتی ہے، بھیڑی بھیڑی خوشبو سننے کو ملتی ہے. ارے اس سے خوشبو کا کیا پتا؟ توجہ کرو، توجہ فرماؤ، توجہ کرو نا میری بات کو. خوشبو، بھلا خوشبو کو وہ جانے. پھول سونگنے کے لیے پھول اٹھانا پڑتا ہے، پھول سونگنے کے لیے پھول اٹھانا پڑتا ہے اور گردن کو جھکانا پڑتا ہے. جس کو پھول اٹھانا نہیں آتا
اور گردن کو جھکانا نہیں آتا، اس کی بھلا جانے کہ زلف مصطفیٰ کی خوشبو کیا ہے۔ زلف مصطفیٰ کی خوشبو سے پوچھ جس کے پاؤں پر سانپ ڈنگ مار رہا ہے، اور وہ ذوالفقار کی خوشبو سن رہا ہے۔ ذوالفقار کی خوشبو تو اس سے پوچھ جس کی اثر کی نماز جا رہی ہے، اور وہ ذوالفقار کی خوشبو سن رہا ہے۔ سمجھو کرو، اللہ کریم نے رسول اللہ کے ہاتھ کو ید اللہ کہا، یہ میرا ہاتھ ہے۔ اور شیخ الحدیث تشریف فرما ہے، علامہ مفتی قاری خلیل الرحمن سے تشریف فرما ہے، میں ان کی نظر یہ جملہ کرنا چاہتا ہوں، کئی حکمتیں ہو سکتی ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا اور پھر اس کا جواب خود دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے رسول اللہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کیوں کہا؟ رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ نے اس لیے اپنا ہاتھ کہا تاکہ کوئی کملا مصطفیٰ کو خالی ہاتھ نہ سمجھے۔ جو کہے گا کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی شے کا مختار نہیں ہوتا، تو میرا عرش سے پوچھے گا کہ اگر میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو بدبخت یہ بتا چاند کس نے توڑا، سورج کس نے توڑا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ تو فرمایا جس سے مصطفیٰ کا رخ پھر گیا اس سے خدا کا رخ پھر گیا، جس سے مصطفیٰ راضی ہوا اس سے اللہ راضی ہوا۔ ہاں یہ بھی سنو، دیکھا تو نہیں جا سکتا اسے، اس لیے کہ وہ پاک ہے، دیکھا نہیں جا سکتا، چھپا نہیں جا سکتا، ملاقات نہیں کی جا سکتی، مگر آقا کریم نے صبح کی نماز پڑھائی، حضور نے صبح کی نماز پڑھائی، اور نماز صبح پڑھانے کے بعد مصلی پہ کھڑے ہوئے اور فرمائے لوگوں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، ایک تھا وہ جس نے کہا تھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آواز قدرت آئی نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ نبی تھے، موسیٰ کلیم تھے، مگر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اللہ نے اس کو کہا کہ لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا، مگر میرے پیارے غلاموں، میرے پیارے صحابہ، میں اعلان کر رہا ہوں اس بڑے سوالات کے اجتماع میں رسول اللہ نے اعلان فرمایا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ دیکھا تو نہیں جا سکتا مگر حضور کا یہ فرمان کہا جائے گا، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا میرا جمال الحق، میں جمال خدا کا آئینہ ہوں، میں جمال خدا کا آئینہ ہوں۔ دیکھا مصطفیٰ کو کیا کرو، پہچانا خدا کو کیا کرو، اس لیے کہ یا رسول اللہ اگر تجھے خدا کہوں تو کافر، اگر تجھے خدا کہوں تو کافر، اور اگر خدا سے جدا کہوں تو بھی کافر۔ ہاں ایک پہ ایمان بچ سکتا ہے کہ اگر تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا، اللہ ہی کو معلوم کیا جانیے کیا ہو۔
فرمایا کفار سامنے موجود ہے، حضور نے مٹی اٹھائی یا کنکریاں اٹھائی، پھینکا، اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، فرمایا محبوب جو تو نے مٹی پھینکی نا، یہ تو نے نہیں پھینکی، یہ میں نے پھینکی ہے۔ اور یاد رکھنا حضرات، ایک بات کروں ذرا تھوڑا رک کے، لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کو علم نہیں تھا، میں توجہ ذرا فرمائیے، آپ کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنے دل و دماغ کو حاضر کرو، آپ کو عقیدے کی گفتگو اس میں مل جائے گی۔ امام شارانی لکھتے ہیں، امام شارانی فرماتے ہیں ایک بابا جی تھے، بابا وہ صبح صبح اٹھتے نا، وہ کہتے جی او تم تو مر جائے گا، وہ مر جاتا، آج بارش آئے گی بارش آ جاتی، آج آندھی آئے گی آندھی آ جاتی۔ ایک بندے کا کفن دفن کا سامان تیار ہو رہا تھا، آپ وہاں گئے اور آپ نے فرمایا کفن سنبھال کے رکھ لو، یہ 6 مہینے تک نہیں مرے گا۔ وہ کسی نے بابا جی کے گھٹنے پکڑے اور کہنے لگے بابا اے دسو یہ علم تجھے آتا کہاں سے ہے؟ نہ تو ہم نے کسی یونیورسٹی میں آتے جاتے دیکھا، نہ کسی مکتب میں آتے جاتے دیکھا، نہ کسی مدرسے میں، نہ کسی شیخ القرآن کے پاس، نہ کسی شیخ الحدیث کے پاس، مگر جو تو کہتا ہے ہو جاتا ہے، یہ علم تجھے آتا کہاں سے؟ اجازت ہو تو عرض کر دوں؟ فرمایا یہ علم تجھے کہاں سے آتا ہے؟ فرمایا ہے تو راز کی بات، مگر چلو آپ نے چھیڑ دیا ہے، ابھی بتا ہی دیتا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ تم رات کو سو جاتے ہو، تم رات کو سو جاتے ہو، امام شارانی لکھتے ہیں، فرمایا تم رات کو سو جاتے ہو اور مجھے رسول اللہ اپنی کچہری میں بلا لیتے ہیں۔ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، اللہ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنے کا سبب اللہ یہ تمام علوم مجھے عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا یہاں ایک بات رکھتا ہوں، جو رسول اللہ کے چہرے کو دیکھے، جو رسول اللہ کے چہرے کو دیکھے، ان کے علم کا مقام یہ ہے، اور جو خدا سے پڑھتا بھی رہے اور خدا کو دیکھتا بھی رہے، اس رسول کے علم کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ توجہ، ہم کہتے ہیں جی فلانے کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، وہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، پہنچ کی بات کر رہے ہیں۔ توجہ، آقا کریم نے نماز پڑھائی، نماز کے لیے کھڑے ہیں حضور، ایسے بھی کوئی اللہ کے بندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے یہ تو منافق کی نماز ہے جو خیال مصطفیٰ سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے ایک منافق کی نماز ہے، ایک مومن کی نماز ہے، منافق کی نماز مصطفیٰ کے خیال سے ٹوٹ جاتی ہے اور مومن کی نماز خیال مصطفیٰ سے ٹوٹ جاتی ہے۔ رسول اللہ نے نماز پڑھائی، نماز جب پڑھائی نا، آپ نے دوران نماز چلنا شروع کر دیا۔ سیاہ سترہ کی حدیث سے پاک ہے، رسول اللہ نے چلنا شروع کر دیا اور چلتے چلتے اچانک دونوں ہاتھ کو اوپر کر لیا اور دونوں ہاتھ کو جو اوپر کرنے کے بعد پھر نیچے کیا، نماز پڑھائی، سلام پھیرا۔ صحابہ کرام نے کون جرأت کرے، پھر اسی نے جرأت کی
کہ جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اے ابو بکر میں نے ہر ایک کی غلامی کا حق ادا کر دیا، مگر ابو بکر میرا وہ یاد ہے کہ میں بھی اس کے غلامی کا، اس کے دوستی کا، اس کے قربانیوں کا حق ادا نہیں کر سکے گا۔ اللہ کا مجھ سے وعدہ ہے حشر میں حق اللہ ادا کرے گا۔ توجہ آپ کی خدمت میں، توجہ سنو، نماز میں چلنا شروع کر دیا، اور چلنا جب شروع کر دیا حضور نے اوپر ہاتھ بلند کیے، سلام پھیرنے کے بعد ابو بکر صدیق نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ نماز کا طریقہ بدل گیا، نماز کا کہیں طریقہ بدل گیا، پہلے ہمارا رخ ادھر تھا، آپ کا رخ ادھر تھا، تو ہمارا قبلہ وہ تھا، قبلہ تو کھولو بھی نہ۔ اللہ فرماتا ہے میری اسماء توجہ تجھ سے اے محبوب جو تجھ سے پہلے انبیاء تھے ان کا بھی ایک قبلہ تھا، کسی کا قبلہ کرسی تھا، کسی کا قبلہ عرش تھا، اور اے محبوب جو تجھ سے پہلے انبیاء تھے نا ان کا بھی ایک قبلہ تھا، وہ بیت المقدس، ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور اے محبوب تیرا بھی ایک قبلہ ہے، مگر اے محبوب تیرے دو قبلے ہیں۔ فتویٰ لگے گا تو ہم پہ لگے گا نا، کھل کے بولنا یار، ہاں ہم کوئی منکرت باتیں نہیں کرتے، کوئی رٹی رٹائی باتیں نہیں کرتے۔ فرمایا اے محبوب تیرا ایک قبلہ نہیں ہے، تیرے دو قبلے ہیں، تیرے دو قبلے ہیں، ایک تیرے جسم کا قبلہ ہے، ایک تیرے روح کا قبلہ ہے۔ تیرے جسم کا قبلہ ہوا کعبۃ الکعبہ، تیرا جو جسم ہے اس کا جو قبلہ ہے ہوا کعبۃ الکعبہ، اور اے محبوب ایک تیرے روح کا قبلہ ہے اور تیرے روح کا قبلہ میں ہوں۔ اور اب اللہ کریم اعلان کرنا چاہتا ہے جو بدن سے پاک ہے، روح سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، قبلہ سے پاک ہے، اب اللہ اعلان کرتا ہے اے لوگوں اب میں بتاتا ہوں میرا بھی یہ قبلہ ہے۔ انبیاء کا بھی قبلہ، فرشتوں کا بھی قبلہ، جیسے مومن خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، سر خدا کی بارگاہ میں جھکا رہتا ہے، دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب تیرے دو قبلے ہیں، ایک تیرے جسم کا قبلہ، ایک تیرے روح کا قبلہ، تیرے جسم کا قبلہ کعبہ ہے، تیرے روح کا قبلہ میں ہوں۔ اب میں اپنے قبلے کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، وہ قبلہ تھی انت یا محمد، اے محبوب میرا قبلہ تو ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، ہر وقت تجھے دیکھتا رہتا ہوں، اس لیے کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو، نہ خدا اللہ کو معلوم کیا جانیے کیا ہو۔ حضرات میں آپ کی خدمت میں گزارش کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ مجھے احساس ہے، مگر ایک چیز یاد رکھنا حضرات، جسے جو بندہ شادی دیکھے، بارات دیکھے، رونا شروع کر دے، سمجھو پاگل ہے۔ بس میری تقریر ختم ہے۔ جو بارات دیکھے، رونا شروع کر دے، سمجھو پاگل ہے۔ جنازہ دیکھے، ہنسنا شروع کر دے، سمجھو پاگل ہے۔ مصطفیٰ کے میلاد میں دیکھو جس کا چہرہ سوجا ہوا ہے، سمجھو پاگل ہے۔ سمجھو پاگل ہے۔ اس لیے کہ تسبیحات کا مقام اپنے مقام پر، عبادات کا مقام اپنے مقام پر، قرآن کی تلاوت کا مقام
اپنے مقام پر، مگر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں محمد مصطفیٰ کے میلاد کی جشن جو مناتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، جو بندہ مصطفیٰ کا میلاد مناتا ہے وہ جیے گا بھی مزے سے، مرے گا بھی مزے سے۔ لہذا انشاءاللہ میں چونکہ وقت خاصا ہو گیا ہے، میں اب آپ سے اجازت طلب کروں گا۔ اللہ کریم آپ کا ذوق سلامت رکھے، اور پھر مجھے شاید قریشی تجھ سے تو حقیقت میں میرا دل بڑا راضی ہے کہ آپ کو ایسے اولو العزم استادوں کی سرپرستی حاصل ہے۔ علامہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ قاری خلیل الرحمن چشتی مدد اللہ العالی کی جلوگری جس علاقے میں ہو، میں تو سمجھتا ہوں کہ توجہ کرو ذرا کہ نگاہیں کاملوں پر بڑھ ہی جاتی ہے زمانے کی۔ دیکھو نہ جبہ نہ جبہ نہ دستار، یہ ملنگی اصل یہی ہے، مگر پھر بھی یاد رکھنا نگاہیں کاملوں پر بڑھ ہی جاتی ہے زمانے کی، کہیں چپتا ہے اکبر پھول پتھر میں نہا ہو کر۔